بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے ساتھ گھومتا ہے اور یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے ساتھ گھومتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا گیا ہے۔ آج ہم یوسف علیہ السلام کی بات کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کون تھے اور آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ کی پیدائش کے بارے میں بات کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام خواب کے بارے میں اپنے والد کو بتاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں، اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ اللہ نے آپ کو نبی ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے کیونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا، ہم جنگل میں کھیلنے جا رہے ہیں، یوسف کو بھی ساتھ لے جائیں۔ یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن آپ کے بیٹوں نے ضد کی تو آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ جب آپ کے بھائی آپ کو گھنے جنگل میں لے گئے تو آپ کے بھائیوں نے آپ کو خوب مارا اور ایک کنویں میں ڈالنے لگے۔ آپ نے کنویں کی دیوار کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ایک بھائی نے آپ کے ہاتھ مبارک پر تلوار کی الٹی سائیڈ زور سے ماری، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ زخمی ہوا اور آپ کنویں میں گر گئے۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آپ کو اپنے پروں میں لے لیا اور آپ علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے، اور پھر وہاں ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے پانی بھرنے کے لیے بالٹی جیسے نیچے ڈالی۔ آپ علیہ السلام اس بالٹی میں آ گئے۔ جیسے ہی آپ کو باہر نکالا تو قافلے والے آپ کا حسن دیکھ کر پاگل دیوانے ہو گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ اور عین اسی وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچ گئے اور کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، آپ کو کہاں سے مل گیا؟ تو انہوں نے کہا، ہمیں کنویں سے ملا۔ آپ کے بھائیوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اسے تمہیں بیچتے ہیں، اسے لے جاؤ۔ قافلے والے جب مصر کے بازار میں پہنچے تو مصر کے گورنر نے آپ کو خرید لیا، اور جب گورنر آپ کو محل لایا تو ان کی بیوی زلیخا نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کی دیوانی ہو گئی، اور زلیخا نے غلط کرنے کا ارادہ کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے گناہ سے انکار کر دیا۔ اس پر زلیخا نے آپ پر تہمت لگائی اور آپ علیہ السلام کی سزا تجویز کی گئی تو زلیخا نے آپ کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ آپ جب قید میں تھے تو زلیخا نے آپ کو گناہ کی نیت سے بلایا، پر آپ نے گناہ سے انکار کیا اور فرمایا، میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام خود بھی نبی تھے، آپ کے والد بھی، دادا بھی اور پردادا بھی نبی تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کا امتحان بھی مشکل رکھا تھا۔ زلیخا کو محل میں تانے ملنے لگے تو ملکہ ہو کر ایک غلام پر مر مٹی۔ زلیخا نے آپ علیہ السلام کو قید سے باہر اپنے محل میں بلایا اور محل میں تمام عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ہاتھ میں پھل دے دیے۔ جب یوسف علیہ السلام محل میں داخل ہوئے تو سب عورتوں نے پھل کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ پھر زلیخا نے کہا، اب بتاؤ میں کیا کروں، یہ وہ غلام ہے جس پر میں مر مٹی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اب یا تو میرے ساتھ گناہ کرے گا یا قید میں ذلیل و خوار ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا۔ یوسف علیہ السلام کو سب عورتیں کہنے لگیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا کہنے لگی، سمجھ آئی تمہیں؟ مجھ پر شکوہ کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو 12 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ وہاں جیل میں ایک شخص نے خواب دیکھا اور آپ سے اس نے تعبیر پوچھی کہ میرے سر پر پرندے بیٹھے ہیں اور چونچ مار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا قتل ہوگا اور پرندے آپ کے سر پر آ کر بیٹھیں گے، یہ تیری تعبیر ہے۔ لوگ آپ سے اسی طرح خواب کی تعبیر پوچھتے اور آپ بتاتے، اور ویسے ہی ہوتا تھا۔ آپ کی قید کے 12 سال مکمل ہو گئے۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئیں۔ بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، کوئی تعبیر بتانے والا آدمی ہے؟ اس کے وزیر نے کہا، ایک بندہ ہے جس کی تعبیر بڑی سچی ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، جناب یوسف ہے۔
وزیر جیل میں آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ وہ جو 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یہ 7 سال خوشحالی کے ہیں، سرسب کھیتی کے ہیں، اور اناج 7 سال کا جمع کر لینا، اور جو پتلی گائیں ہوں گی اس کو اگلے 7 سال کے لیے رکھنا، کیونکہ پھر تنگ دستی ہوگی اور قحط ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا، یوسف کو جیل سے باہر نکال کر لاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے جیل سے آنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں جب تک باہر نہیں آؤں گا، آپ جب تک اپنی رعایا میں یہ اعلان نہ کر دو کہ میں بے قصور ہوں۔ بادشاہ نے محل میں زلیخا کو بلایا اور ان عورتوں کو بلایا۔ وہ عورتیں ساری سامنے آئیں، انہوں نے گواہی دی، یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ 12 سال بیت گئے آپ کی بے گناہی ثابت ہونے میں۔ بادشاہ نے کہا، یہ جو خواب میں نے دیکھا اس کا کیا حل ہے، بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس کا حل کوئی نہیں، اگر کچھ کرنا ہے تو خزانہ کا وزیر مجھے بنانا ہوگا۔ بادشاہ نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر ایک وقت آیا، آپ علیہ السلام عزیز مصر بن گئے۔ جب مصر میں قحط پڑا تو ہر طرف قحط پڑ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی رو رو کر بیٹے کی یاد میں بینائی چلی گئی۔ جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا ایک واحد مصر ہی ہے جہاں اناج کافی مقدار میں ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ انہیں معلوم تھا اگلے 7 سال قحط ہوگا، تو انہوں نے اگلے 7 سال کے لیے اناج سٹاک کر لیا تھا اپنی رعایا کے لیے۔ پھر آپ کے بھائی مصر آئے، آپ نے اپنے بھائیوں کو دیکھا اور آپ کی آنکھیں بھر گئیں، آپ رو پڑے۔ آپ کے وزیر آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ کے بھائیوں نے اناج مانگا، آپ نے ان کو گندم دی اور بھائیوں سے کہا، اگر ضرورت پڑے تو دوبارہ آ جانا، اور کہنے لگے، تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے۔ انہوں نے کہا، بنیامین۔ آپ نے کہا، اگر ہو سکے تو اگلی بار اسے بھی ساتھ لے آنا۔ آپ کے بھائی گندم لینے پیسوں سے آئے تھے، لیکن آپ نے گندم کی بوریوں میں وہ رقم واپس رکھ دی۔ جب آپ کے بھائی گھر پہنچے تو گندم کی بوریوں میں گندم بھی تھی اور پیسے بھی، اور آپ کے بھائی ابا سے کہنے لگے، بادشاہ بہت دیکھے لیکن اس جیسا بادشاہ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی کو بھی لے آنا، بنیامین کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے میں یوسف کو کھو چکا ہوں، اب بنیامین کو گنوانا نہیں چاہتا۔ پھر جب دوبارہ آپ کے بھائی مصر آنے لگے تو بنیامین کو لے آئے، یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر کے۔ بنیامین اور یوسف علیہ السلام سگے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آپ کے بھائی حیران ہو رہے تھے، بادشاہ بڑا الگ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے کان میں فرمایا، میں بھائی ہوں آپ کا، یوسف ہوں، تو یار اس طرح نہیں کرتا کہ میرے پاس کچھ دن رہ جا۔ حضرت بنیامین کہنے لگے، میں رہ جاتا ہوں۔ آپ کے بھائی جب گھر گئے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، بنیامین کہاں ہے؟ آپ کے بھائی نے کہا، ابا جی ایک معاملہ ہو گیا۔ جب ہم محل سے واپس آ رہے تھے، بنیامین کی بوری میں ایک شاہی پیالہ نکلا، تو مصر کے بادشاہ نے بنیامین کو وہیں روک لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پہلے میرا یوسف تم نے مجھ سے چھین لیا، اور اب بنیامین کو بھی تم نے مجھ سے جدا کر دیا۔ جاؤ اور میرے دونوں بیٹے کو واپس لے کر آؤ۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے دوبارہ مصر گئے، اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو غور سے دیکھنے لگے اور کہا، مجھے پہچانا؟ میں یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ میں نے تم کو معاف کیا، اب دعا کرتا ہوں اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور فرمایا، یہ ابا کی آنکھوں پر لگانا، اللہ تعالیٰ ابا کی بینائی واپس دے دیں گے۔ آپ کے بھائیوں نے کرتا لیا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرا یوسف آ گیا۔ آپ کے بھائیوں نے ابا کو یوسف علیہ السلام کا کرتا دیا اور فرمایا، ابا یہ یوسف نے دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جیسے کرتا آنکھوں پر لگایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بینائی واپس دے دی۔ آپ علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، ابا جی یوسف علیہ السلام ہی مصر کا بادشاہ ہے۔ آپ کے ابا جان اور آپ کے بھائی یہ 72 لوگ تھے جو
کنعان سے چلے اور ہزاروں کا لشکر لے کر یوسف علیہ السلام آئے والد کے استقبال کے لیے۔ جب والد سے ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں تھا دائیں بائیں کوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، بس کریں، اپنی نظر کو اوپر اٹھائیں، فرشتے بھی آپ کے دیدار کرنے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ آپ کے 11 بھائی سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کچھ جگہ لکھا ہے 23 سال مصر میں رہے اور کچھ جگہ لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے۔ جب آپ علیہ السلام کی وصال کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا، بیٹا جب میں مروں تو مجھے یہاں دفن مت کرنا، مجھے وہاں دفن کرنا جہاں میرے والد دفن ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے مصر میں کافی عرصہ حکومت کی اور جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، قبیلوں میں انتشار ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے قبیلے میں دفن کیا جائے تاکہ یہاں خوشحالی آئے۔ پھر فیصلہ ہوا آپ کو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کیا جائے گا، اور کہا ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی ان کی قبر کو چھو کر گزرے۔ پھر آپ کو پانی کے درمیان میں دفن کیا گیا، پانی آپ کی قبر کو چھو کر گزرتا اور مصر خوشحال اور سرسبز رہتا۔ اور سینکڑوں سالوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے تابوت کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ وہ واقعہ تھا جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ اس واقعے نے ہمیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔